کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ گناہ اور ثواب اپنی حقیقت میں کیا ہے؟ یعنی مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ فلاں فلاں اعمال کتاب اور سنت کی روح سے گناہ ہے اور فلاں اعمال ثواب، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے اس امر پر بھی غور کیا کہ وہ کون سا پیرامیٹر ہے، وہ کون سی کسوٹی ہے جس پر ایک عمل گناہ ٹھہرتا ہے اور دوسرا عمل ثواب قرار پاتا ہے؟ ذرا غور کریں تو بات واضح ہوتی ہے کہ ہر وہ عمل جو آپ کی روحانی ترقی میں معاون ہو اور جو آپ کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہو وہ ثواب ہے، اور ہر وہ عمل جو آپ کے روحانی ترقی کو روک دے یا آپ کے نفس کو آلودہ کرنے والا ہو وہ گناہ ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ شمس میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم جسے ہم نے خوب سنوارا ہے، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس میں ہم نے اچھائی اور برائی کی تمیز الہام کر دی ہے، انجیکٹ کر دی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس کا تزکیہ کیا، اسے پاکیزہ رکھا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ برباد ہوا۔ گویا ہر عمل کا ایک نتیجہ میری اور آپ کی شخصیت پر منطبق ہوتا ہے، اور کسی عمل کا گناہ اور ثواب ہونا اسی نتیجے کے تحت ہوا کرتا ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے دوستو کہ ہماری تربیت کچھ اس انداز میں کی گئی ہے کہ ہم اس نتیجے کو ملحوظ نہیں رکھتے، یعنی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس عمل کو ہم اتنے اچھے انداز سے انجام دیں کہ یہ ہماری شخصیت پر بہترین نتیجہ منطبق کرے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میرے اور آپ کے مد نظر نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ اس عمل کا اتنا گنا ثواب ہے اور اس عمل کا اتنے گنا ثواب ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ احادیث مبارکہ میں اس پرسنٹیج کا ذکر ہوا ہے کہ بھئی فلاں عمل کا اتنا گنا ثواب ہے، مگر یہ ترغیب کی خاطر ہے تاکہ مجھے اور آپ کو مزید ترغیب ہو، اور یہ ترغیب بھی یا یہ جو پرسنٹیج ہے یہ بھی اسی اثر کے تحت ہے۔ یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے نماز ادا کرنے کا باجماعت۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے اوپر وہ مثبت نتائج جو منطبق ہونے وہ 27 گنا زیادہ ہوتے ہیں مساجد کے اندر، کیونکہ وہاں ایک ماحول اور ایک فرشتوں کی آمد کا جو ہے وہ معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دیگر کچھ اوقات بتائے جاتے ہیں جس کے اندر عبادات زیادہ مقبول ہیں، جیسے تہجد۔ تو یہ جو قربانی ہے اور وہ جو ایک اکیلے میں تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بندے کی مناجات ہے، یہ ہے وہ اصل جس کا ایک نتیجہ منطبق ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، اس لیے اس کو پریز کیا جاتا۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں وہ صحت کے اعتبار سے کیسے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اعمال چاہے بہت زیادہ ہوں، اگر روح سے خالی ہوں گے تو ہمارے منہ پر دے مارے جائیں گے، اور تھوڑے اعمال ہوں لیکن پاکیزہ روح کے ساتھ ہوں، اس کے اندر صحیح محنت کی گئی ہو، اس کا بہترین نتیجہ میری اور آپ کی شخصیت پر منطبق ہوا ہو، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنیں گے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جسے مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اسی بات کو اقبال نے اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ ہو نقش اگر باطل تو تکرار سے کیا حاصل، ہو نقش اگر باطل تو تکرار سے کیا حاصل، کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی۔ یعنی اگر نقشی باطل ہے، اگر کہ اسپرٹ ہی نہیں ہے اس کی، اصل اس کی جو روح ہے اسی سے خالی ہے عمل، اور کوئی شخص جو ہے صرف ایک عمل دہرائے جا رہا، تکرار کیے چلا جا رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن دل الحمدللہ نہیں کہہ رہا، اس کی روح الحمدللہ نہیں کہہ رہی، تو پھر تکرار سے کیا حاصل؟ کیا تجھ کو خوش آتی ہے رب آدم کی یہ ارزانی، صرف مالا جپتے رہنا؟ تو اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں انکاری نہیں ہوں کہ اس بات کو کہ آپ تسبیحات پڑھیں، لیکن تسبیحات پڑھتے ہوئے اس کی روح کو مد نظر رکھنا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ اس کی دیکھیں ایک مثال سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک استاد اپنے 2 شاگردوں کو یہ کہتا ہے کہ بھائی باہر جو ایک مٹکا رکھا ہے وہاں سے پانی بھر لاؤ، اور اس کے لیے جو جو تم قدم اٹھاؤ گے اس کے اوپر میں تمہیں 5 اضافی نمبر دوں گا، اور وہ سارے اضافی نمبر جو ہیں وہ آخری نتیجے کے اندر جو ہیں وہ ضم کر دیے جائیں گے۔ اب یہ غیر معمولی خوشخبری ہے، دونوں شاگرد خوش ہو جاتے ہیں۔
پہلا جو ہے وہ جلدی سے جاتا ہے، بڑی احتیاط سے پانی نکالتا ہے، بنا پانی گرائے پیالہ واپس لے کر آتا ہے، استاد کو پیش کرتا ہے، استاد شاباشی بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی وعدہ کے مطابق تمہیں تمہارے اضافی نمبر بھی دیے جائیں گے۔ دوسرا شاگرد تھوڑا زیادہ سیانہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار ہر قدم کے اوپر نمبر مل رہے ہیں، تو ایک کام کرتا ہوں، پانی چھوڑو، میں ذرا گول گول گھومتا رہتا ہوں مٹکے کے گرد، ٹھیک ہے، تو میں اگر 50 چکر کاٹوں گا ہر قدم کے اوپر مجھے جو ہے وہ اضافی نمبر ملتے جائیں گے۔ اب بتائیں، اس اپروچ کو تو ہر عقل مند جو ہے کہے گا کہ بھائی یہ تم کیا سوچ رہے ہیں؟ تم نے اصل مقصد کو، کہ جو کہ پانی لے کر استاد تک پہنچانا تھا، اس کو تو تم نے فراموش کر دیا، اور اضافی جو تمہیں ایک ترغیب کے حوالے سے بات کہی گئی تھی کہ تمہیں جو ہے نا اضافی نمبر ملیں گے، اس کو تم نے پکڑ لیا، تو یہ تمہیں کیسے حاصل ہوگا؟ یعنی یہی مثال دراصل آج ہمارے مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں دیکھیے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن کوئی شخص صرف حرف پڑھ رہا ہے یا قرآن مجید کی صرف تلاوت کر رہا ہے، ثواب ملے گا اسے، لیکن وہ اس کے مقصد کو فراموش کیے بیٹھا ہے جس کے لیے اس قرآن مجید کو بیٹھا گیا پیش کیا گیا۔ یعنی ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایات کو اس نے فراموش کر دیا۔ اس کی یہ کوشش ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، کیا اس کے اندر اسے ترغیب دی گئی ہے، کیا احکامات دیے گئے ہیں، اس سے وہ مکمل غافل ہے اور الفاظ دہرائے چلے جا رہا ہے۔ تو اس کی مثال ویسی ہی ہو گئی کہ جو پانی تو نہیں لا رہا مٹکے سے، جو کہ اس کو کہا گیا تھا اصل چیز کا، اس مقصد کو فراموش کر کے صرف چکر کاٹ رہا ہے اور صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ تو یہ اپروچ جو ہے وہ نظر ثانی چاہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ثواب نہیں ملے گا، میں کون ہوتا ہوں کسی کے ثواب اور گناہ کا فیصلہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ یقیناً رحمان و رحیم ہے، وہ اس پر بھی ثواب عطا کریں گے، لیکن میرے اور آپ کے سامنے تو یہ ملحوظ ہونا چاہیے کہ کتاب کا اصل مقصد ہدایت دینا ہے، اصل مقصد میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب لانا ہے۔ اگر کہ وہی ہم سمجھ کر نہیں ادا کر رہے اور صرف اس ثواب کے سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو پھر جو ہے وہ میرے خیال سے ایک مناسب بات نہیں ہے۔ تو اسے مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور، کبھی کبھار ہمیں یہ بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کون سا عمل ثواب ہے اور کون سا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں سنن احمد اور سنن دارمی دونوں میں ایک حدیث موجود ہے جس کا کچھ مفہوم اس طریقے سے ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ان کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا کہ تم مجھ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو، یعنی تمہارا دل یہ بتا دے گا کہ کون سی چیز نیکی ہے اور کون سی چیز گناہ، اور بھلے کوئی اور دوسرا فتویٰ دے اسے نہیں مانو، اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ اور پھر یہ ساتھ میں بیان کیا کہ نیکی وہ اعمال ہیں جو کہ تمہارے اخلاقی وجود کو پاکیزہ کریں، اور گناہ وہ ہے جو کہ دل میں کھٹکے۔ یہ میں آپ کو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں بحوالہ اسے پیش بھی کر دوں گا۔ لیکن یہ کہ یہ حدیث جو ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو، اس حقیقت کو بیان کر دیتی ہے کہ نیکی اور گناہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عمل آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن اگر آپ کو مل بھی رہی ہے تو اسے قبول نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے اجتناب کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پہ آپ کو خوب نوازیں گے۔ آخری بات ایک یہ میں کہہ دوں آپ سے کہ دیکھیں، اگر میری عبادات میرے وجود کا تزکیہ نہیں کر رہے، اگر میری ان عبادات سے یہ نہیں ہو رہا کہ میرے عزیز و اقارب، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، میرے دوست میرے اعلی اخلاق کی گواہی نہیں دیتے، یعنی میرا چہرہ تو داڑھی سے سجا ہو لیکن مسکراہٹ سے خالی ہو، ٹھیک ہے، میں دین کو جب جاننے کی کوشش کروں تو بجائے اس کے کہ مجھ میں نرمی آئے، لوگوں سے محبت پیدا ہو، میرے وجود میں سختی آ جائے، میں تکفیری رویہ اختیار کرنے لگوں، تو دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ ان دی انڈرسٹینڈنگ آف دا دین۔ ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنے داڑھی کی لمبائی اور شلوار کی اونچائی سے اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آخر میں یہی دعا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خیر عطا فرمائے اور ہمیں خیر ہی خیر تقسیم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔